that, the situation had become precarious, they went running to the Security Council asking for ceasefire. Unfortunately, our leadership, rather than giving time to our military people to accomplish the goals that they had set out, they in fact prevented them. They gave them orders to implement ceasefire immediately and did not allow the troops to go and capture Panipat. I think that was a big setback to Pakistan. And I heard General Akbar say with tears in his eyes, gentlemen, the wars are fought not by the politicians sitting in the comfort of their office, but by the soldiers in the battlefield, looking straight into the eyes of the enemy and on the ground, fighting it out. But that opportunity was denied. I don't want to talk much about the Kashmir operation. I think comment about the Defence Day and the sacrifices of the soldiers of the armed forces of Pakistan, brigades armies. Generally not talked about, but have been used to malign the army. The first thing I'll say is that victory and defeat are not the decisive factor to comment on the standard of an army. First World War and Second World War, the German army was defeated, but nobody ever said the German army was coward. So that's for that. I'll just quote one example of Pakistan Army soldier, a seaboard. It's 15 December in East Pakistan. The defeat was coming in, it was written, and it's coming. 16 December, people surrendered. We surrendered on 17. So on 15 December, Indian were advancing, we were on Khulna Road. The tank came, this gentleman, this sepoy was on an anti-tank weapon. He fired on the tank and missed. Immediately the tank fired back onto this gun. The fellow was badly wounded. They brought him back in the jeep. I was second in command of the battalion when he came. Got him out of the jeep. His forehead was shattered. I had gone inside and he was unconscious. I took him in my lap and didn't know what to do. There was no doctor, no medicine, nothing, no even first aid. I knew that he was dying. I wanted to find out his where he belonged to and all that, so that opportunity is available, then I'll inform his people that how I found him. So I asked him, "Is your village? What's your name? You have married your father's name?" I know what he says. Tears are coming into my eyes again. He said, "Sir, वो position तो हमारे पास ही है ना?" He didn't answer my questions. He said, "Position तो हमारे पास है." I said, "Yes, हमारे पास है." And then he shut his eyes and he was gone. So that was the spirit of the people on the last day that we were fighting. So you don't judge शिकस्त हो गई तो फौज गंदी थी. I'll take 2 or 3 points which are generally being used to malign the army. One is killing of 3 million people in East Pakistan and raping 2 lakh women over there. Operation was for 10 days. It was finished in 7 days, but take it 10 days. So 3 million people means 3 lakh people a day. Yes. Did anybody see any roads cluttered with dead bodies? Did anybody see rivers cluttered with dead bodies? You have floods over there.
hundreds of people died, and you see the dead bodies floating in the river. Dhaka was flooded by foreign journalists. Intercon Hotel was full of those journalists. Did anyone take any photograph of the dead bodies? Did any of the foreign papers publish any news that mass killing is going on for the last 10 days? None. It's only afterthought, after Mujib was released, then he went back and announced so many have been killed. That is one. Second is about the rape of 2 lakh women. These women were basically those women who became pregnant in the camps in India. Because you know that after the March operation, the people started going across India. And I don't give the date, because I joined them in October. He said, Mandak Shah, he said that the IDPs came in April, May and June. This is what he had written. So let's take that to be the fact. Army went over to the borders in July. By July, end of July, the entire army was along the Indo-Pakistan border. All that raping, etc., if that was done, could have been done before that. Mother Teresa started her abortion clinics in India. In India, yes. The first one opened sometime in February, when mass abortions took place in March. An Indian officer, Indian senior person, politician, came to our camp. I was PW. And this discussion took place with him also, and he had no answer. I asked him that what was the period by which time an abortion has to be carried out. He said 3 to 4 months. I said, all right, let's say 4 months. Now from February you work backwards 4 months. That is January, December, November, October. October, I was in the battalion, we were fighting on the border. Although the war of formal war started later, but Indian troops had entered East Pakistan, and on each day we were fighting along the borders. So these women were not raped inside East Pakistan, they were raped in India. The death row, Siraj Sahab ko naam shayad usko pata hoga, Mr. Yunus. He is related to Wali Khan family. He is cousin of Wali. He himself said, I am his cousin. He is very close to Nehru family. He accompanied Indira Gandhi on her honeymoon. He was the one. Then he asked me, then who did rape them? I said, Indians in the camps. And he had no answer. Then the subject had to be changed. And nobody had the answer even till today, because they have no answer to that. The second thing, the third point is relationship with Al-Badr and Al-Shams. It's read that in league with them, we carried out mass killings. All the mass killings were done in league with them. I'll go back to the history of 1948 war. You know, civilian volunteers, Mujahideen and army have been linked since 1948. In 48, the tribals went into Kashmir. In 65, they were both Mujahids, participated in the war in the same area. And in 71, it was thought that in East Pakistan there was shortage of troops. If small parties carry out commando operations against advancing Indians from the sides, you know, it's a rubberine area, it's jungles, and small parties can fire and run away from there. And Indians are so cautious that 2 bursts fire and they'll stop and look for them. So this force was raised in the hope that they will carry out these operations and delay the Indian advance for some time. There is not a single operation against the Indian army where these people participated. That was the purpose, but they did not do it. What they did, I do not know. That was not our concern. Right. But as far as the army is concerned, these people were supposed to carry out raids
against the Indian army from the flanks, from the jungles, but they did not. So these allegations somebody had to answer. These are all false allegations being raised to malign the army. I'll be asking short questions and short answers to the questions that people in the world, especially America, Israel, and India, or the neutral empires, or the enemies, or the people behind the conspiracy against Pakistan and Pakistan's armed forces, they say, they blame, that is not true, that Pakistan armed forces, Maazallah, is not willing for Aman ki Asha, is not willing to have good relationships with America or other countries in the world, and Pakistan armed forces is behind all extremism. That is not true, and we condemn that, and the population of Pakistan, 180 million people of Pakistan, condemn that claim. And I would like to ask the Honorable Member of the National Assembly from Pakistan, Tehreek-e-Insaf, Siraj Muhammad Sahab, کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے، ہماری پولیٹیکل اسٹینس کیا ہے اس پہ، کہ ہماری فورسز یا ہمارے آپ کی پارٹی کے لیے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی پاکستان کسی ایسی کنسپریسی کے پیچھے نہیں ہیں جو کہ واقعی نہیں ہے. سو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی 1971 کی، جو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی 1971 کی، تو یہ کانسپریسی تھی اگینسٹ پاکستان. یہ لڑائی جس طرح ایک پولیٹیکل فگر اگر الیکشن لڑتا ہے تو ہر جیت کی بات نہیں ہوتی، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. بندہ کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی فیل ہو جاتا ہے اور پبلک کا رخ اسی سائڈ میں ہوتا ہے، عام آدمی وہ ہے. تو اس سے نتھنگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ماشاءاللہ. میں آپ کو بات بتاؤں، میں باہر ملک میں تھا اور میرے ساتھ ایک انڈین کیپٹن جو نیوی کا کیپٹن تھا وہ ملا، اور اس نے مجھے کہا کہ 1965 میں ہمارے انالیسس کے مطابق پاکستان کا ایک سولجر انڈیا کے 24 سولجر کے برابر. اس کیپٹن کی بات، میں اس کا ڈونٹ وانٹ ٹو نیم. پھر اس نے کہا کہ 1971 کے بعد 12 کے قریب. تو میں نے اس کو کہا یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ 1998 97 98 کی، سوری 1989 88 89 کی بات. تو میں نے کہا اب کیا سچویشن؟ بولتے سچویشن اب ہمارے حساب سے اب بھی 8 پاکستانی سولجر جو جس کی ٹریننگ ہے 8 انڈین کے برابر ہے. تو ماشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کمیٹڈ کی. اور جو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ہمارا جو ہم پر الزام ہے ہماری نیشن جو کوئی غلط ہے، ہم یہ میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں ہے. اصل بات ہے کہ پاکستان ایک بلیسڈ کنٹری، یہاں پر ہر ایک چیز اویلیبل ہے. یہ گوادر کی وجہ سے ہمارے اگینسٹ لوگ ہو سکتے ہیں باہر ملک کے، بلوچستان اس کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے کام خراب ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں گولڈ ہمارے پاس ہے، کول ہمارے پاس ہے. اور میں باہر ملک میں ایک جگہ پر ایک اسپیکر صاحب سے وہاں میں ملا، تو اس نے جو اسٹون تھا اس کے رنگ میں تو گرین کلر تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ سر یہ از اٹ ایکسپینسو؟ اس نے کہا یہ پریٹی ایکسپینسو. تو میں نے کہا سر if I tell you that we have mountain of these precious stones, mountain, اور یہ this stone is also from Pakistan.
یعنی یہ وجہ ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے ماشاءاللہ، اور جو ہمارے پاس ہے اس کا ٹیک کیئر کریں، اس کا لک آفٹر کریں. جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. ابھی اس کے بعد ڈیفینس کے بارے میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان از ویری اسٹرانگ. ماشاءاللہ نو باڈی کین ٹرن اراؤنڈ، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہر بندہ، ہر بچہ مجاہد، اینڈ اینی ٹائم دے آر ریڈی. اور جب بھی جہاد کا وقت آئے گا تو اللہ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہر باپ خود اپنے بیٹے کو کہے گا کہ نہیں. اور یہ تاریخ ہے، یہ ابھی نہیں ہے. ابھی جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں لوگ آئے، اتنے ٹرائبل ایریا سے آئے، زیادہ تر اس میں سے وہ ٹرائبل ایریا کے لوگ. ہاں جی، اور یہاں کے بھی تھے، ٹرائبل کے بھی تھے. تو یہاں ابھی تو سر ایسی کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہے. اور یہ کانسپریسی پاکستان کے بارے میں تو فرام ڈے ون یہ چلتا رہتا ہے. وی ول فائٹ اٹ اینڈ وی ول ٹیک انشاءاللہ کوئی طریقہ I go to Admiral تسلیم صاحب، یہی کوشچن کہ کیا اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ I think I'm very happy that you said that Indians will also They'll watch it. watch this very fair by some mutual video. We had that news, yes. Yes, news. Yes. Within no time, Indian Army Chief gave a statement, it's on record, we have not wasted so much blood, blah, 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 in this again, or unki government had you. So may I ask you, that who is opposing the peace? Us or Indian Army? This is the record. Normally in Indian democracy, the Indian Army Chief never gives a political statement. He did, breaking all norms, everything else, and the Indian absolutely went cold on the project. So that Indian asked their own کرنے والا تھا، کس نے اس کا روکا؟ انڈین آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ رہی، ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. ایک بات ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ آرمی از ناؤ ایجوکیٹڈ، دے فلی ریئلائز دیٹ دے کانٹ کنٹینیو ہیونگ دا ریسورسز ٹو بلڈ اپ unless there is economic development. Everybody realizes, I realize, my colleagues realize that economic development ہوگی، ریونیو ہوگا، پراسپیرٹی ہوگی، ٹھیک ہے، سب ہوگا. Only then the nation support. So army and armed forces, I would say, all for the peace, but it should be on fair terms. I mean, win-win for all. I mean, that's my perspective. And we would like to send a message to the Indian Army. Yes, yes, we want peace, but it should be fair. You want peace on everything else except Kashmir. Well, what is happening in Kashmir? میں انڈین سے پوچھتا ہوں کہ اگر کشمیر اتنا آپ کا پارٹ ہے ویری گڈ، دین ہر ریپبلک ڈے پہ ہر وزٹ آف پرائم منسٹر دکانیں کو بند ہو جاتی ہے، ہڑتال کیوں ہو جاتی ہے؟ سو انڈین شوڈ آلسو ریئلائز ان آل فیئرنیس، آئی تھنک دس از اے ڈسپیوٹ. ایٹ مائی ایج آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے واٹ شوڈ بی دا سولوشن، بٹ میں اتنا کہہ سکتا ہوں اٹ شوڈ بی آؤٹ آف باکس سولوشن. جو وہ کہہ رہے ہیں ان لائک دا باکس ناٹ ایکسیپٹیبل پاکستان، جو ہم کہہ رہے ہیں ناٹ ایکسیپٹیبل آؤٹ آف باکس. I'm not a politician, neither are my colleagues, but out of the box, کوئی دونوں give and take ہے. بٹ یہ کہنا کہ جی انڈین پرابلم ہی نہیں کشمیر کی، کیا پرابلم ہے؟ میرے بڑے انڈین سے میں بھی سارے کہتے ہیں کہ یار کشمیر چاہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر کشمیر سالو ہو گیا تو یہ جو پتہ نہیں 1 ملین انڈین فوجی ہیں وہ کدھر جائیں گے، تو وہ بھی آج کے کہتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں میرے خیال ہٹلر نے کہا تھا پروپیگنڈا بگر دا لائی دا مور پیپل ول بلیو. تو یہ جو انٹیلیجنس ہے نا، یہ وار ٹائم ہو یا پیس ٹائم ہو، یہ 80-90% جو ہے ڈس انفارمیشن، بالکل ڈس انفارمیشن. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈس انفارمیشن پاکستان آرم فورسز کیوں ہے. اس کی 2 چیزیں جو ایم این اے صاحب نے بہت اچھا کہا. ایک ہے ہمارا نیوکلیر، صرف وائلڈ. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس اگر نیوکلیر ہے تو اس کو اسلام کو کر دیں، اسرائیل کے پاس ہے تو اس کو جو اسلام کو نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بالکل آپ فیئر پرسن آپ جب ہم ورزی میں ہوتے ہیں ہماری ایک موٹیویشن انچارجمنٹ کے بعد بڑے لوگ کے یہاں سے یس کہ آپ مجھے بتائیں
میں نے بڑے سیمینار پاکستان میں اٹینڈ کیے لیٹلی یہ پرابلم پچھلے 2 سال میں میں کو 30-40 سیمینار میں وہی اور دے آر آل فنڈیڈ بائی یہ بلانا ادھر کا یو ایس اے فلانا اور ان کا ایک ہی ہوتا ہے پاکستان پیشن آن نیوکلیئر. میں نے بڑا لوگوں سنا پاکستانی ہم اسی لیے دوسرا پیغام دے رہے ہیں ریپلائی ٹو پاکستان پیشن مزے کی بات